اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، ہماری ہر اس مجلس میں کہ جس میں امام زین العابدین علیہ السلام کے مصائب اور شہادت پڑھی جاتی ہے، ایک فقرہ بہت شد و مت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، اور وہ یہ کہ امام زین العابدین علیہ السلام جب کربلا میں پہنچے تو وہ بیمار ہو گئے، یا کربلا میں پہنچنے سے پہلے وہ بیمار تھے۔ یہاں تک تو بیان کر دیا جاتا ہے، لیکن امام زین العابدین علیہ السلام کو کیا بیماری تھی اور اس بیماری کی نوعیت اور شدت کیا تھی، یہ کوئی نہیں بتاتا، یا اگر بتاتا ہے تو زیادہ سے زیادہ یہ بتاتا ہے کہ انہیں بخار تھا اور وہ غشی کی حالت میں تھے یا بے ہوش تھے۔ ناظرین، اس لیے ہم نے سوچا کہ آپ کی خدمت میں کچھ ایسے حقائق اور واقعات پیش کیے جائیں جو آپ کی علمی سطح میں اضافے کا سبب ہوں اور آپ کو امام زین العابدین علیہ السلام کی بیماری اور اس بیماری سے پیدا ہونے والی صورتحال سے آگاہ کر سکیں۔ لہٰذا چلیے دیکھتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام پر کربلا میں یہ حالت کیوں کر بیتی۔ ناظرین، جس وقت کربلا کا حادثہ پیش آیا اس وقت امام زین العابدین علیہ السلام کی عمر مبارک 22 سال اور چند ماہ تھی۔ یہ خونی واقعہ آپ کی آنکھوں کے سامنے گزرا، جس میں یزید کی فوجوں نے آپ کے والد بزرگوار امام حسین علیہ السلام کو 18 بنی فاطمہ اور 72 اصحاب کے ہمراہ 3 دن تک بھوکا پیاسا رکھ کر 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو کربلا کے ریتلے میدان میں شہید کر دیا۔ علامہ ابن حجر مکی نے اصابہ فی تمیز الصحابہ میں، اور احمد بن جنس نے اپنے مقتل میں، اور شیخ مفید علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب الارشاد میں لکھا ہے کہ آپ 2 محرم الحرام کو اپنے والد بزرگوار کے ہمراہ کربلا میں پہنچ کر سخت بیمار ہو گئے۔ اس بیماری کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ آپ نے ایک آہنی زرہ جس کے دامن اتنے دراز تھے کہ آپ کے بدن پر چست نہ آتی تھی، اس کو اپنے جسم کے مطابق بنانے کے لیے اپنے پاؤں سے دبا کر پھاڑنا شروع کیا۔ زنگ آلود زرہ کے دونوں دامن تو پھٹ گئے، مگر اس زرہ بختر سے جسم میں متعدد خراشیں آ گئیں، جس میں زنگ کے اثر سے زہریلے اثرات پیدا ہو گئے، اور رفتہ رفتہ اسی تکلیف سے بخار آنے لگا۔ بخار نے اس وقت اور بھی شدت اختیار کر لی جب 7ویں محرم کے بعد امام حسین علیہ السلام پر فوج یزید نے پانی بند کر دیا، اور آپ اپنے والد بزرگوار اور جملہ حاضرین کربلا کے ہمراہ پانی سے محروم ہو گئے۔ ناظرین، اگر آپ ان زخموں کا جو کسی زنگ آلود دھات سے جسم پر لگے ہوں کا میڈیکل سائنس میں مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ زنگ آلود دھات خصوصاً لوہے کا زخم پہلے جسم میں انفیکشن پیدا کرتا ہے اور اس کے بعد جسم میں ٹیٹنس کے اثرات کا باعث بنتا ہے، جس کی شدت جسم میں کھچاؤ اور غشی اور بے ہوشی کے دورے پڑنے کا سبب بنتی ہے۔ آج کے جدید دور میں ویکسینز اور مختلف قسم کی جدید اینٹی بائیوٹکس نے زنگ آلود دھات کے زخموں سے ہونے والی انفیکشنز اور کچھ ابتدائی علامات کی ٹیٹنس کے علاج کو ممکن کر دیا ہے، لیکن آج سے 1400 سال پہلے اگر آپ تاریخ اور طب کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس دور میں عام انفیکشنز بھی انسان کی موت کا باعث بنتی تھیں، لیکن اس کو امام حسین علیہ السلام اور امام زین العابدین علیہ السلام کا اعجاز سمجھیے اور خدا کی قدرت اور حکمت جانیے کہ امامت کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے خدا نے آپ کو شفا بخشی۔ ناظرین، عاشورہ کے روز آپ پر مرض کا انتہائی غلبہ تھا، آپ بار بار بے ہوش ہو جاتے تھے۔ عاشورہ کی صبح کو یزید کی فوج نے امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر چڑھائی کر دی۔ امام کو حملہ آوروں سے دفاعی جنگ لڑنا پڑی۔ اس جنگ میں امام حسین علیہ السلام کے تمام انصار اور رشتہ دار شہید ہو گئے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کو مرض کی شدت اور غشی کی کیفیت میں ان واقعات کی بالکل خبر نہ ہوئی۔ آخر جب امام حسین علیہ السلام میدان میں تنہا رہ گئے تو رخصت ہونے کے لیے بیمار کربلا کے خیمے میں تشریف لائے۔ اس وقت امام کی ہمشیرہ جناب زینب سلام اللہ علیہا بیمار بھتیجے کے سرہانے بیٹھی ان کا سر دبا رہی تھیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا بیان ہے کہ جب انہیں ہوش میں لایا گیا تو وہ اپنے والد گرامی کو پہلی نظر میں نہ پہچان سکے۔
کیونکہ زخموں کی کثرت اور غموں کی شدت نے آپ کے وجود اطہر اور سراپے میں بڑی تبدیلی پیدا کر دی تھی۔ بوڑھے باپ کو اس عالم میں دیکھ کر جوان بیٹے پر جو کچھ گزر گئی ہوگی اس کا صرف تصور کیا جا سکتا ہے، اسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بیٹے نے باپ کی تعظیم کو اٹھنا چاہا مگر اٹھ نہ سکا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے بمشکل سہارا دے کر بٹھایا۔ امام نے جب کیفیت مزاج پوچھی تو فرما بردار فرزند نے سر جھکا کر خدا کا شکر ادا کیا اور اپنے چچا عباس بن علی کا حال پوچھا۔ یہ بڑا سخت وقت تھا، مریض کو معلوم نہ تھا کہ حضرت فاطمہ کا باغ اجڑ چکا ہے، اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے میں ان کے مظلوم والد کے علاوہ کوئی دوسرا باقی نہیں ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا دل اس سوال سے قابو میں نہ رہا، آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور کلیجہ تھام کر اپنے بھائی کی طرف دیکھنے لگیں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے بڑے تحمل اور صبر سے فرمایا، بیٹا تمہارے چچا عباس نہر فرات کے کنارے شہید کر دیے گئے۔ امام زین العابدین علیہ السلام یہ سن کر اس قدر روئے کہ روتے روتے پھر بے ہوش ہو گئے۔ پھر غش سے کچھ افاقہ ہوا تو باقی تمام عزیز و اقارب اور انصار امام حسین علیہ السلام کا حال پوچھا اور ان کی شہادت کا ذکر سن کر ایک دفعہ پھر غش کھا کر گر پڑے۔ کچھ دیر بعد چہرے پر پھوپھی کے آنسو ٹپکے تو ہوش آیا اور آنکھیں کھول کر پوچھا کہ میرے بھائی علی اکبر کہاں ہیں؟ اب امام حسین علیہ السلام سے ضبط نہ ہو سکا، بے اختیار گریہ کیا اور فرمایا، بیٹا اب یہ سمجھو کہ میرے اور تمہارے علاوہ مردوں میں کوئی زندہ نہیں رہا۔ ناظرین، امام کے اس ایک فقرے میں سب کچھ موجود تھا۔ بیمار کربلا سمجھ گئے کہ جنگ شروع ہو کر ختم بھی ہو چکی، اور یہ کہ اب ان کے والد بزرگوار خود شہادت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ ہاشمی شجاعت جوش میں آ گئی۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے حضرت زینب سلام اللہ علیہ سے مخاطب ہو کر کہا، پھوپھی جان میری تلوار اور عصا مجھے دیجیے، میں بھی میدان میں جا کر اپنا فرض ادا کروں۔ امام حسین علیہ السلام نے بیمار فرزند کو گلے سے لپٹا لیا اور بڑی شفقت سے فرمایا، بیٹا تم پر جہاد کا فریضہ ساقط ہے، تم بیمار ہو، میں حق کی حمایت میں سر کٹانے کے لیے مقتل گاہ میں جا رہا ہوں، میرے بعد تم ہی میرے جانشین اور ان لاوارث بچوں اور بے آسرا عورتوں کے وارث ہو، میں تمہیں صبر و حلم اور تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے امامت کی مقدس امانت اور ہدایت و ارشاد کا عظیم فریضہ بیمار کربلا کے سپرد کیا اور اپنے تمام اہل بیت کو ان کی اطاعت کا حکم دیا، اور اہل حرم کو عابد بیمار کے اور عابد بیمار کو جناب زینب سلام اللہ علیہ کے سپرد فرما کر میدان میں تشریف لائے اور حجت تمام کرنے کے لیے آواز بلند کی۔ بیمار کربلا یکا یک غش سے چونک پڑے اور لبیک یا ابن رسول اللہ کہہ کر میدان کا ارادہ کیا۔ ام کلثوم سلام اللہ علیہ یہ دیکھتے ہی دوڑیں اور فرمایا، میرے لال واپس آ جاؤ۔ آپ نے کہا، پھوپھی جان اب مجھے نہ روکیے، کیا آپ نے ابھی بابا جان کی آواز نہیں سنی؟ مجھے نواسہ رسول کی حمایت میں جانے دیجیے۔ اتنے میں امام حسین علیہ السلام نے مڑ کر خیمے کی طرف دیکھا اور پکار کر کہا، ام کلثوم اسے روک لو اور میدان میں نہ آنے دو۔ والد کا یہ حکم سن کر سید سجاد مجبور ہو گئے، پھر بستر علالت کے قریب آئے اور اب کی دفعہ ایسے بے ہوش ہوئے کہ پھر قتل الحسین بے کربلا کی آواز سے بھی غش سے باہر نہ آ سکے۔ ناظرین، صاحب ناسخ التواریخ مصنف طبری اور علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد جب قتل الحسین بے کربلا کی غیبی آواز بلند ہوئی تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے سید سجاد علیہ السلام کا شانہ ہلا کر انہیں غش سے چونکا دیا اور کہا، بیٹا اٹھو، والد بزرگوار شہید ہو چکے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام ہائے بابا کہتے ہوئے اٹھ بیٹھے اور جناب زینب خاتون سلام اللہ علیہ سے فرمایا، پھوپھی جان آپ بچوں کو سنبھالیے، میں بھی وہیں آتا ہوں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ یہ سن کر اہل حرم کے خیام کی طرف روانہ ہوئیں اور سید سجاد ضعیفی اور شدت بیماری سے پھر غش کھا کر بستر پر گر پڑے۔ ادھر مقتل میں امام حسین علیہ السلام کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا جانے لگا اور یزیدی فوج شمر ذی الجوشن کی قیادت میں اہل بیت محمد کو لوٹنے کے لیے خیموں میں گھس آئی
شمر نے امام زین العابدین علیہ السلام کا بستر گھسیٹ کر امام حسین کے اس بیمار فرزند کو زمین پر گرا دیا۔ سید سجاد غش سے چونک پڑے اور شمر کو دیکھ کر اٹھنے کا ارادہ فرمایا۔ شمر خنجر پر ہاتھ ڈال کر آپ کو شہید کرنے کے ارادے سے آگے بڑھا۔ اتنے میں جناب زینب اس خیمے میں داخل ہوئیں اور اپنے بیمار بھتیجے سے لپٹ گئیں اور فرمایا کہ میں اپنے بھائی کی نشانی تجھے مٹانے نہیں دوں گی۔ حمید ابن مسلم کا بیان ہے کہ اس دوران عمر ابن سعد بھی خیمہ گاہ تک پہنچ چکا تھا۔ اس نے جب یہ صورتحال دیکھی تو آنکھ کے اشارے سے شمر ملعون کو ایسا کرنے سے منع کیا۔ اس طرح امام زین العابدین علیہ السلام کی جان بچی۔ ناظرین، علامہ ابن جوزی کا بیان ہے کہ ادھر جناب زینب سلام اللہ علیہا اپنے بھتیجے کی جان بچانے میں لگی ہوئی تھیں، ادھر ابن سعد کے حکم سے خیام اہل بیت میں آگ لگا دی گئی۔ اس وقت خواتین عصمت و طہارت اور انصاران امام حسین علیہ السلام کی خواتین کا یہ عالم تھا کہ ڈرے سہمے ہوئے بچوں کو گود میں اٹھائے ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر دوڑ رہی تھی اور کسی جگہ امان نہ ملتی تھی۔ جب ایک خیمہ جلنے لگتا تو دوسرے خیمے میں چلی جاتی، یہاں تک کہ پورے خیمہ گاہ میں شعلے بھڑک اٹھے۔ اس وقت تمام بیبیاں جناب زینب خاتون کے پاس دوڑ کر آئیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے سید سجاد سے پوچھا، بیٹا اب ان عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ امام نے فرمایا، پھوپھی ان سب کو لے کر باہر نکل جائیے۔ یہ سن کر تمام بیبیاں جناب زینب سلام اللہ علیہا کے ہمراہ خیمے سے نکل کر میدان کی طرف چلیں۔ سید سجاد بھی اپنی پھوپھی ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے سہارے چلتے ہوئے خیمے سے باہر تشریف لائے۔ یہ واقعات اسی طرح ناسخ التواریخ، انوار الشہادت، طبری اور دیگر کتب مقاتل میں درج کیے گئے ہیں۔ ناظرین، کربلا میں جب رات کا اندھیرا چھا گیا اور شام غریبہ آ گئی تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے بکھرے ہوئے بچوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا۔ کچھ بچے خوفزدہ ہو کر ویرانے میں منتشر ہو گئے تھے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا ان بچوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر خیمہ گاہ کی جگہ پر پہنچاتی رہیں۔ دوسری طرف بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا امام زین العابدین علیہ السلام کی تیمارداری میں لگی رہیں اور مسلسل ان کا سر دباتی رہیں۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے ایک ٹوٹا ہوا نیزہ اٹھایا اور پھر اس جگہ کی پہرے داری کرنے لگیں اور رات بھر اس لوٹے ہوئے قافلے کے گرد گھومتی اور حفاظت کرتی رہیں۔ اس دوران ایک بار امام زین العابدین علیہ السلام کو غش سے کچھ افاقہ ہوا تو ذمہ داری کے احساس نے آپ کو مرض کی تمام تکالیف بھلا دیں۔ آپ عصا کے سہارے بستر سے اٹھے اور حفاظت کے فرائض کی انجام دہی میں پھوپھی کا ساتھ دیتے رہے۔ حمید بن مسلم کا بیان ہے کہ نصف شب کے بعد اس نے خیمہ گاہ کی طرف سے کئی تکبیروں کی آوازیں سنی، جس سے اندازہ ہوا کہ امام زین العابدین علیہ السلام ہوش میں آتے ہی اپنی عادت کے مطابق عبادت الہی میں مشغول ہو جاتے تھے۔ نہ جانے اس ڈراؤنی رات کے سناٹے میں عبد و معبود کے درمیان کیا کیا راز کی باتیں ہوئی ہوں گی۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہماری آپ سے درخواست ہے کہ اپنا اور اپنے متعلقین کا بہت خیال رکھیے اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیے۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔